اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج بات کرتے ہیں ایک اہم موضوع پر، اور وہ ہے ٹی بی کا۔ خواتین و حضرات، ٹی بی جن لوگوں میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیلی اس کو گردانا جاتا تھا کہ یہ ایک خطرناک مرض ہے، جان لیوا مرض ہے۔ جی بالکل خطرناک اور جان لیوا مرض ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی دوائیاں جو ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، اور بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ، بہتر سے بہتر تشخیص کے جو مراحل ہیں ان سے گزر کے جب بر وقت تشخیص ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو بر وقت ٹی بی کی دوائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ٹی بی آج کل تقریباً 100% کیوریبل، یعنی اس کا 100% علاج ممکن ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ٹی بی کی سیکنڈ لائن دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ملٹیپل ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ٹی بی کی فرسٹ لائن دوائی جو ہے، چونکہ ٹی بی کا جرثومہ جو ہے وہ ایک ریزسٹنٹ جرثومہ ہے، اور ایک یا دو اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان سے اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ بڑھتی ہے، اور وہ مکمل طور پہ خاتمے کی طرف نہیں جاتا۔ اس صورت میں جو فرسٹ لائن دوائیاں بھی ٹی بی کی ہیں، جو کہ بہترین دوائیاں ہیں، ان میں بھی ہم انیشل جو 2 مہینے کا علاج ہوتا ہے، ان 2 مہینوں کے دوران ہم 4 مختلف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں، جن میں آئسونیازیڈ، ریفامپسین، ایتھمبیوٹول اور پائرازینامائڈ شامل ہوتی ہیں۔ اس فیز کو انٹینسو فیز کہا جاتا ہے، انیشل فیز کہا جاتا ہے، اور 2 مہینے کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، جو آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں، جو اس میں فکس ڈرگ کمبینیشن ہوتی ہے، اور اس میں یہ 4 دوائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان 4 دوائیوں کے ساتھ جیسے ہی آپ کا انٹینسو فیز، انیشل فیز 2 مہینے کا ختم ہو جاتا ہے، اس دوران میں ٹی بی کے جو جرثومے ہیں وہ تقریباً مکمل طور پر جو لیژن ہوتا ہے، چاہے وہ لنگز میں ہو، چاہے وہ لمف نوڈ میں ہو، چاہے کسی اور جگہ کی ٹی بی ہو، بون کی ٹی بی ہو، یا سکن کی ٹی بی ہو، انٹسٹائنز کی ٹی بی ہو، تو ٹی بی کے جرثومے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فیز شروع ہوتا ہے، جس کو کنٹینیویشن فیز کہا جاتا ہے، اور اس کنٹینیویشن فیز میں ہم پھر 2 دوائیوں کا استعمال کراتے ہیں، اور ان 2 دوائیوں میں آئسونیازیڈ اور ریفامپسین ہوتی ہیں۔ پائرازینامائڈ اور ایتھمبیوٹول جو ہیں یہ بند کرا دی جاتی ہیں، اور مزید 4 مہینے جو ہیں تو یہ 2 دوائیاں آئسونیازیڈ اور ریفامپسین کا استعمال اسی مقدار میں کرایا جاتا ہے جس کا انیشل فیز میں کرایا جا رہا تھا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح کہ ٹیوبرکلوس، آسٹیومائلائٹس، یعنی سپائن کی اگر ٹی بی ہے، بون کی ٹی بی ہے، تو اس میں یہ علاج جو ہے یہ 1.5 سال تک بھی ہو سکتا ہے، اور لمبا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر چیسٹ کی ٹی بی ہے، ایبڈومینل ٹی بی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ لمف نوڈز وغیرہ کی ٹی بی جو ہے، تو اس میں 6 مہینے کا علاج جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں اگر بات کروں سیکنڈ لائن دوائیوں کی، یا پھر ایڈ آن جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا اگر ذکر کریں، تو ٹی بی کی ان 4 دوائیوں کے ساتھ کبھی کبھار ایک آدھ دوائی ایڈ کرنی ہوتی ہے، اور کبھی ان دوائیوں کے علاوہ سیکنڈ لائن تھراپی پہ جانا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیشو کا اسپیسیمن لیا جاتا ہے، اس کا کلچر کیا جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی ٹیکنیک جسے جین ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، جین ایکسپرٹ کے ذریعے آپ کے بلغم کا یا آپ کے ٹیشو فلوئڈ کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹی بی کے جراثیم موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ٹی بی کے یہ جراثیم اگر موجود ہیں تو ان میں آئسونیازیڈ یا ریفامپسین کی جو ریزسٹنس ہے، یعنی اس کے اگینسٹ اگر آپ کے ٹی بی کے جرثومے جو ہیں یہ دوائی اس کے اگینسٹ کارآمد نہیں ہے، تو پھر سیکنڈ لائن دوائیوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک دوائی یا 2 دوائیوں کے ساتھ ہو تو اس کو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے، لیکن اور اگر تیسری دوائی کو بھی یہ ریزسٹنٹ ہو تو اس کو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی یعنی MDR ٹی بی کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر سیکنڈ لائن تھراپی کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اور اگر سیکنڈ لائن تھراپی میں جس طرح ہم کوئنولونز دیتے ہیں، لیوفلاکساسین وغیرہ یا موکسی فلاکساسین وغیرہ، اگر کوئنولونز کو بھی ریزسٹنس آ جائے تو اس کو ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی یعنی XDR ٹی بی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خطرناک ٹی بی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں چونکہ ریزسٹنس ہوتی ہے، اس کا علاج جو ہے وہ لمبے عرصے تک بھی رہتا ہے، اور اس کے علاج میں بعض اوقات کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ٹی بی کے ڈرگز کے حوالے سے جو لوگ ٹی بی کے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی بی کی فرسٹ لائن ڈرگز جو ہے یہ آپ کو صبح نہار منہ لینی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایبزارپشن کے لیے ایمٹی سٹمک کا اور سٹمک کا ایسیڈک میڈیم جو ہے وہ زیادہ ہونا ضروری ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ آپ صبح ناشتے سے پہلے لے لیا کریں۔ یہ وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور وزن کے لحاظ سے اس کے بچوں میں 1 گولی، یا پھر تھوڑے سے بڑی عمر کے بچوں میں 2 گولیاں، پھر وزن کے لحاظ سے 3 یا 4، اس طرح کی اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈاکٹر کو کرنی پڑتی ہے۔
اس میں مختلف کورسز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک ٹائم پہ 3 یا 4 گولیاں بھی لینی پڑ سکتی ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے اس میں نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ اس نیوروپیتھی کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ہم وائٹامن B6 یعنی پیراڈاکسین کا بھی استعمال کرا سکتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے جتنی دیر آپ کی ٹی بی کی دوائی جاری رہے گی، پیراڈاکسین کا جو استعمال ہے وہ جاری رہے گا اس کے ساتھ۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں متلی ہونا، یرکان ہو جانا، آپ کے لیور فنکشنز کا ڈی رینج ہو جانا، آپ کے SGPT لیول بڑھ جانا، یہ اس کے ساتھ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑی کامن چیز ہے جس سے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی بی کی دوائی جب بھی جو بھی بندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے یورین کا کلر جو ہے وہ نارنجی مائل ہو جاتا ہے۔ ان کے یورین کا کلر اگر چینج ہو وہ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کی دوائی جب آپ استعمال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریباً 4 سے 6 ہفتوں میں آپ کے ٹی بی کے جرثومے جو ہیں فرسٹ لائن تھیراپی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنٹینیویشن فیز جو چلتا ہے 4 مہینوں تک وہ مزید چلتا ہے، اور آپ کی ٹی بی کی ٹریٹمنٹ جو ہے 6 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹی بی کی دوائی اگر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس دوران میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پیریوڈیکلی اپنا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کا ڈاکٹر دیکھ سکے کہ خدا نہ خواستہ ٹی بی کی دوائیوں کے ساتھ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ میں نمودار نہیں ہوئی۔ ٹی بی کی بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جو مختلف ڈرگز میں نے گنوائی کہ یہ پریگنینسی میں بھی ہم استعمال کرا سکتے ہیں، کیونکہ ٹی بی جو ہے ایک جان لیوا مرض ہے، اور پریگنینسی کے دوران بھی یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ٹی بی کی دوائی کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور معلوماتی ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔